گنتی اور اس کا 31واں باب جو 54 آیات پر مشتمل ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، مدیانیوں سے بنی اسرائیل کا انتقام لے، اس کے بعد تو اپنے لوگوں میں جا ملے گا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، اپنے میں سے جنگ کے لیے آدمیوں کو مسلح کرو تاکہ وہ مدیانیوں پر حملہ کرے اور مدیانیوں سے خداوند کا انتقام لیں، اور اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے فی قبیلہ 1000 آدمی لے کر جنگ کے لیے بھیجنا۔ سو ہزاروں ہزار بنی اسرائیل میں سے فی قبیلہ 1000 کے حساب سے 12000 مسلح آدمی جنگ کے لیے چنے گئے۔ یوں موسیٰ نے ہر قبیلے سے 1000 آدمیوں کو جنگ کے لیے بھیجا، اور الیعزر کاہن کے بیٹے فنہاس کو بھی جنگ پر روانہ کیا، اور مقدس کے ظروف اور بلند آواز کے نرسنگے اس کے ساتھ کر دیے، اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے مدیانیوں سے جنگ کی اور سب مردوں کو قتل کیا، اور انہوں نے ان مقتولوں کے سوا اوی اور رقم اور سور اور ہور اور ربا کو بھی، جو مدیان کے 5 بادشاہ تھے، جان سے مارا، اور بور کے بیٹے بلام کو بھی تلوار سے قتل کیا۔ اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا، اور ان کے چوپائے اور بھیڑ بکریاں اور مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا، اور ان کی سکونت گاہوں کے سب شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے، اور ان کی سب چھاؤنیوں کو آگ سے پھونک دیا، اور انہوں نے سارا مال غنیمت اور سب اسیر، کیا انسان کیا حیوان، ساتھ لیے، اور ان اسیروں اور مال غنیمت کو موسیٰ اور الیعزر کاہن اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس اس لشکر گاہ میں لائے جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے کنارے موآب کے میدانوں میں تھی۔ تب موسیٰ اور الیعزر کاہن اور جماعت کے سب سردار ان کے استقبال کے لیے لشکر گاہ کے باہر گئے، اور موسیٰ ان فوجی سرداروں پر جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار تھے اور جنگ سے لوٹے تھے جھلایا، اور ان سے کہنے لگا، کیا تم نے سب عورتیں جیتی بچا رکھی ہیں؟ دیکھو، انہی نے بلام کی صلاح سے فغور کے معاملے میں بنی اسرائیل سے خداوند کی حکم عدولی کرائی، اور یوں خداوند کی جماعت میں وبا پھیلی۔ اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو، اور تم 7 دن تک لشکر گاہ کے باہر ہی ڈیرے ڈالے پڑے رہو، اور تم میں سے جتنوں نے کسی آدمی کو جان سے مارا ہو اور جتنوں نے کسی مقتول کو چھوا ہو، وہ سب اپنے آپ کو اور اپنے قیدیوں کو تیسرے دن اور 7ویں دن پاک کریں۔ تم اپنے سب کپڑوں اور چمڑے کی سب چیزوں کو اور بکری کے بالوں کی بنی ہوئی چیزوں کو اور لکڑی کے سب برتنوں کو پاک کرنا۔ اور الیعزر کاہن نے ان سپاہیوں سے جو جنگ پر گئے تھے کہا کہ شریعت کا وہ آئین جس کا حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا یہی ہے کہ سونا اور چاندی اور پیتل اور لوہا اور رانگا اور سیسا، غرض جو کچھ آگ میں ٹھہر سکے، وہ سب تم آگ میں ڈالنا، تب وہ صاف ہوگا، تو بھی ناپاکی دور کرنے کے پانی سے اسے پاک کرنا پڑے گا، اور جو کچھ آگ میں نہ ٹھہر سکے اسے تم پانی میں ڈالنا، اور تم 7ویں دن اپنے کپڑے دھونا، تب تم پاک ٹھہرو گے، اس کے بعد لشکر گاہ میں داخل ہونا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ الیعزر کاہن اور جماعت کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو ساتھ لے کر تو ان آدمیوں اور جانوروں کو شمار کر جو لوٹ میں آئے ہیں، اور لوٹ کے اس مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ان جنگی مردوں کو دے جو لڑائی میں گئے تھے، اور دوسرا حصہ جماعت کو دے، اور ان جنگی مردوں سے جو لڑائی میں گئے تھے خداوند کے لیے، خواہ آدمی ہوں یا گائے بیل یا گدھے یا بھیڑ بکریاں، ہر 500 پیچھے ایک کو حصے کے طور پر لے۔ انہی کے نصف میں سے اس حصے کو لے کر الیعزر کاہن کو دینا، تاکہ یہ خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی ٹھہرے۔ اور بنی اسرائیل کے نصف میں سے خواہ آدمی ہوں یا گائے بیل یا گدھے یا بھیڑ بکریاں، یعنی سب قسم کے چوپایوں میں سے 50 پیچھے ایک ایک کو لے کر لاویوں کو دینا جو خداوند کے مسکن کی محافظت کرتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ اور الیعزر کاہن نے جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا ویسا ہی کیا، اور جو کچھ مال غنیمت جنگی مردوں کے ہاتھ آیا تھا اسے چھوڑ کر لوٹ کے مال میں 6,75,000 بھیڑ بکریاں تھیں، اور 72,000 گائے بیل
اور 61,000 گدھے، اور نفوس انسانی میں سے 32,000 ایسی عورتیں جو مرد سے ناواقف اور اچھوتی تھیں، اور لوٹ کے مال کے اس نصف میں جو جنگی مردوں کا حصہ تھا 3,37,500 بھیڑ بکریاں تھیں، جن میں سے 675 بھیڑ بکریاں خداوند کے حصے کے لیے تھیں، اور 36,000 گائے بیل تھے، جن میں سے 72 خداوند کے حصے کے تھے، اور 30,500 گدھے تھے، جن میں سے 61 گدھے خداوند کے حصے کے تھے، اور نفوس انسانی کا شمار 16,000 تھا، جن میں سے 32 جانیں خداوند کے حصے کی تھیں۔ سو موسیٰ نے خداوند کے حکم کے موافق اس حصے کو جو خداوند کی اٹھانے کی قربانی تھی الیعزر کاہن کو دیا۔ اب رہا بنی اسرائیل کا نصف حصہ جس سے موسیٰ نے جنگی مردوں کے حصے سے الگ رکھا تھا، سو اس نصف میں بھی جو جماعت کو دیا گیا 3,37,500 بھیڑ بکریاں تھیں، اور 36,000 گائے بیل، اور 30,500 گدھے، اور 16,000 نفوس انسانی۔ اور بنی اسرائیل کے اس نصف میں سے موسیٰ نے خداوند کے حکم کے موافق کیا انسان کیا حیوان ہر 50 پیچھے ایک کو لے کر لاویوں کو دیا جو خداوند کے مسکن کی محافظت کرتے تھے۔ تب وہ فوجی سردار جو ہزاروں اور سینکڑوں سپاہیوں کے سردار تھے موسیٰ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ تیرے خادموں نے ان سب جنگی مردوں کو جو ہمارے ماتحت ہیں گنا، اور ان میں سے ایک جوان بھی کم نہ ہوا۔ سو ہم میں سے جو کچھ جس کے ہاتھ لگا، یعنی سونے کے زیور اور پازیب اور کنگن اور انگوٹھیاں اور مندرے اور بازو بند، یہ سب ہم خداوند کے ہدیے کے طور پر لے آئے ہیں، تاکہ ہماری جانوں کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دیا جائے۔ چنانچہ موسیٰ اور الیعزر کاہن نے ان سے یہ سب سونے کے گھڑے ہوئے زیور لے لیے، اور اس ہدیے کا سارا سونا جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں نے خداوند کے حضور گزرانا، وہ 16,750 مسکال تھا، کیونکہ جنگی مردوں میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ لوٹ کر لے آیا تھا۔ سو موسیٰ اور الیعزر کاہن اس سونے کو جو انہوں نے ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں سے لیا تھا خیمہ اجتماع میں لائے، تاکہ وہ خداوند کے حضور بنی اسرائیل کی یادگار ٹھہرے۔